عملی عبادت کی فضیلت۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ملک شام میں رہنے والے ایک ہمہ صفت شخص کا ذکر سنا تو اپنے کچھ دوستوں کو ساتھ لے کر اس کی زیارت کے لیے پہنچ گیا۔ یہ شخص خاصا خوشحال تھا۔ سواری کے لیے گھوڑے، رہنے کے لیے اعلیٰ درجے کا مکان، باغ باغیچے اور نوکر چاکر سبھی کچھ خدا نے دے رکھا تھا۔ ہمارے آنے کا حال سنا تو اس نے بہت گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا، ہر شخص کے ہاتھ چومے اور بہت عزت سے بہترین فرش پر بٹھایا۔ گفتگو بھی بہت مروت اور محبت سے کی، لیکن ہماری خاطر تواضع کی طرف بالکل توجہ نہ دی۔ رات گئے تک وہ ہمارے ساتھ باتیں کرتا رہا اور پھر عبادت کے لیے اپنی خلوت گاہ میں چلا گیا۔ بھوک پیاس کی تکلیف سے ہم ساری رات پریشان رہے۔ خیال تھا کہ صبح ہوگی تو ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کرے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ صبح کے وقت وہ ہمارے پاس آیا، پہلے کی طرح ہمارے ہاتھ چومے اور شیریں لہجے میں باتیں کرنے لگا۔ میرے ہمراہیوں میں ایک بے باک نوجوان بھی تھا۔ جب اس نے اندازہ کر لیا کہ شخص رات کی طرح دن میں بھی ہمیں بھوکا رکھنے کا ارادہ کیے ہوئے ہے، تو اس نے کہا، اصل بات تو یہ ہے کہ باتیں چھوڑیں، ہمیں کھانے کو کچھ دیں۔ آپ سے ملنے آئے ہیں، موت سے ملنے نہیں۔ تلقین۔ اس حکایت میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ جو لوگ ہجروں میں بند ہو کر اللہ اللہ کرنے کو بہت بڑا کمال خیال کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں ان لوگوں کا درجہ بہت بلند ہے جو خدا کے بندوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، اور خدا نے اپنے فضل سے انہیں جو کچھ دیا ہے اسے خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔